نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، ہمارا اور آپ کا ماہ رمضان المبارک میں درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے سورۃ المائدہ کے 7ویں پارے کے بقیہ حصے کا مختصر طور پر خلاصہ پیش کیا تھا۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ انعام کا مختصر طور پر خلاصہ اور اس کی ابتدائی 7 آیات کا ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، سورہ انعام یہ مکی سورہ ہے، اور اس میں 20 رکوع اور 165 آیتیں، 3100 کلمہ اور 12935 حرف موجود ہیں۔ عزیزان گرامی، فضائل کے اعتبار سے یہ سورت بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سورہ 6 نمبر پر ہے، اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ 55ویں سورت ہے، اور یہ قرآن پاک کی ایسی عظیم سورہ ہے جس کے بارے میں مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یک بارگی نازل ہوئی، اور یہ بھی آیا کہ یہ ایک ہی شب میں مقام مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس کے ساتھ 70,000 فرشتے آئے جن سے آسمانوں کے کنارے بھر گئے۔ یہ بھی ایک روایت میں ہے کہ وہ فرشتے تسبیح و تقدیس کرتے آئے، اور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبحان ربی العظیم فرماتے ہوئے سرو سجود ہو گئے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، جس کو امام مستدرک نے روایت فرمایا کہ حضرت جابر سے روایت کی ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ العظیم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ آسمان سے زمین تک 70,000 فرشتے اس سورت کے نازل ہونے کے وقت ساتھ تھے، اور امام حاکم نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اب یہ کہ سورہ کا نام سورہ انعام ہے، تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سورتوں کے نام انہی صورت کی آیتوں میں سے کسی نہ کسی آیات کا جز یا کوئی خاص واقعی کی طرف اس کے نام کا اشارہ ہوتا ہے۔ تو اس سورت کے رکوع نمبر 16 اور 17 میں بعض انعام مویشیوں کی حرمت اور بعض کی حلت کا ذکر ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ انعام رکھا گیا ہے، اور اس کے 6 آیات کے سوا یہ پوری سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اور اس سورت کا مختصر طور پر خلاصہ یہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ اس سورت میں توحید و رسالت کی بنیادی مسائل اور دلائل بیان فرمائے گئے ہیں، اور حیات بعد الموت، حشر و نشر اور جزا و سزا کا بیان موجود ہے، اور اصل دین ابراہیم کی وضاحت، انسان کے اندرونی بیرونی شہادتوں اور عقل و فطرت کے تقاضوں سے استدلال کیا گیا ہے۔ مشرکین کے فرمائشی معجزات ظاہر نہ کرنے کی وجوہ بیان فرمائی ہے، اور تقدیر کا بیان کیا گیا ہے، اور بعض مشرکانہ رسوم اور مشرکین کی جہالت کا رد فرمایا گیا ہے، اور تمدنی اور معاشرتی زندگی کے مسلمہ اخلاق و آداب کا بیان موجود ہے۔ اس صورت کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا بیان ہے کہ اس نے آسمانوں، زمینوں، ظلمت اور نور کو پیدا کیا، اور اسی نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک مدت حیات اور قیامت تک کا وقت مقرر فرمایا، لیکن کافر پھر بھی اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم ابتدائی آیات کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ کافروں کا حال تو یہ ہے کہ اگر لکھی ہوئی کتاب ان کے پاس اتار دی جائے، اسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھو کر دیکھ لیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد اور ایمان نہیں لائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اسے جادو قرار دیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 14 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ کافر اور مشرکوں کو بتائیں کہ کیا میں زمین و آسمان کا خالق اور سب کی روزی رسا کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا کارساز مان لو؟ تو اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 20 میں اہل کتاب کی غلط بیانی کا رد فرمایا گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں فرمایا کہ قیامت کے دن ہم سب مشرکوں کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے کہ تمہارے باطل معبود اب کہاں ہیں؟
تو وہ اپنے ماضی کو جھٹلائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ منکرین آپ کی بات کو توجہ سے سنتے ہیں، لیکن ان کی بدعمالیوں کے سبب ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں بندش ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے تو ہیں لیکن یہ سننا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہوتا۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں قیامت کے دن کفار کے پچھتاوے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حضور پیش ہونے کی حقیقت کو جھٹلایا ہے اور وہ اپنے بدعمالیوں کا بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں، یعنی کفار کی حالت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 36 میں فرمایا کہ حق وہی قبول کرتے ہیں جو سنتے ہیں اور ان لوگوں کے دل مردہ ہیں۔ اس کے بعد کفار کے باطل فرمائشوں کا ذکر ہے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے پر قادر ہے لیکن یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اور آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین پر چلنے والے حیوان اور فضاؤں میں اڑنے والے پرندے تمہاری طرح مخلوق ہیں۔ جب قیامت آ جائے گی اور اللہ کا عذاب نگاہوں کے سامنے ہوگا تو پھر یہ مشرک بھی ایک ہی رب کو پکاریں گے۔ اس بات کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 میں قوموں کی تربیت اور گمراہی سے ہدایت پر گامزن کرنے کے طریقے اور لوگوں کو ہدایت کو بھول جانے اور بطور آزمائش ان کے رزق میں فراوانی اور ان کی ان نعمتوں پر اترانے اور اچانک پکڑ جانے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 46 سے 50 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے اور سمجھنے صلاحیتوں کو سلب فرما لیتا ہے، تو کون ہے جو تمہیں نعمت عطا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 51 میں دوبارہ وحی اٹھنے پر یقین رکھنے والوں کی عذاب سے ڈرانے کا حکم ہے، یعنی جو لوگ بعثت کا انکار کرتے ہیں اور حیات بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 52 سے 54 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اہل ایمان صبح و شام اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں تو آپ انہیں اپنے آپ سے دور نہ کریں، حضور کو اس میں حکم ہوا۔ اس کے بعد آیت نمبر 59 میں فرمایا کہ غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 60 میں نیند اور بیداری کے تسلسل کے جاری رہنے اور میعاد مقرر پر مرنے اور اللہ کی طرف لوٹنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ ان پر نگرانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 63 میں فرمایا کہ بحر ہو یا بر ہو سب کی ظلمتوں میں کون تمہیں نجات دیتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 65 میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہارے اوپر تمہارے پاؤں کے نیچے سے تم پر عذاب بھیجے اور تمہیں ایک دوسرے سے بھڑا دے اور تمہیں ایک دوسرے سے لڑائی کا مزہ چکھا دے، اس بات کا بیان یعنی جو ان پر ظلم ہوا، جو ان پر عذاب ہوا، اس کا بیان موجود ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 68 میں گمراہ کن عقائد کے حامل لوگوں کی صحبت بد سے بچنے کے متعلق بیان موجود ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 70 میں عشرت میں بدمست اور دین کو کھیل اور دل لگی کا سامان بنانے والوں کے اپنے حال پر چھوڑنے اور ان کو تسلسل کے ساتھ نصیحت کرنے کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 71 میں مشرکوں کے رد میں فرمایا کہ اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ ہم اللہ کو معبود پر حق کو چھوڑ کر ان باطل معبودوں کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو برحق پیدا کیا، اور آیت نمبر 74 سے 81 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 91 میں فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق تھا، تو اس میں یہودیوں کا جو ہے بیان ہے وہ موجود ہے۔ آیت نمبر 94 میں فرمایا کہ تمہارے جھوٹے خدا جن کو تم اللہ کے شریک مانتے تھے آج تمہاری سفارش کے لیے موجود نہیں ہیں، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 95 میں فرمایا بے شک اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے اور وہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ آیت نمبر 98 میں فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، خلقت آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 99 میں بارش کے برسانے اور اس سے سبزہ اگانے اور کھیتیوں کی ہریالی، طرح طرح کے پھولوں اور پھلوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 100 میں فرمایا کہ مشرکوں نے جنات کو جو کہ مخلوق ہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 104 میں فرمایا کہ
تمہارے پاس روشن دلائل آ گئے ہیں، اگر کوئی اس کی روشنی میں چلے گا تو اس کا فائدہ ہے، اور کوئی گمراہی اختیار کرے گا تو اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور آیت نمبر 108 میں مختلف مذاہب کے درمیان پرامن بقائے باہمی کا ایک اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے مسلمانوں، تم مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، مبادا یہ لوگ اپنی بے علمی اور سرکشی کے باعث اللہ کی شان میں کوئی نازیبا کلمہ کہہ دیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموس کو کفار و مشرکین کی یاد یا وہ ان کے سامنے ان باتوں سے بچانے کے لیے سد ذرائع کے طور پر مسلمانوں کو ان کے باطل معبودوں کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اس بات کا بیان موجود ہے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 109 میں فرمایا کہ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آ گئی تو ضرور ایمان لائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ فرمائیے کہ نشانیاں تو صرف اللہ کے پاس ہیں، اور اے مسلمانوں تمہیں کیا خبر جب یہ نشانی آ جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو یہ مختصر طور پر 108 آیات 109 آیات کا ہم نے آپ کے سامنے خلاصہ پیش کیا۔ اب آئیے ان کی اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کی طرف چلتے ہیں اور ان کا ترجمہ اور تفصیل سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ سب خوبیاں اللہ کو جس نے آسمان اور زمین بنائے، وجعل الظلمات والنور اور اندھیریاں اور روشنی پیدا کی، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ حضرت کعب ابن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ جو سورہ مبارکہ کی ابتدائی کلمات ہیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اس کے بارے میں فرمایا توریت میں سب سے اول یہی آیت ہے، اور اس آیت میں بندوں کو شان استغنا کے ساتھ حمد کی تعلیم فرمائی گئی، اور پیدائش آسمان و زمین کا ذکر اس لیے ہے کہ ان میں ناظرین کے لیے بہت عجائب اور حکمت اور عبرت اور منافع ہیں، اس لیے ان کی تخلیق کا ذکر فرمایا۔ اور اس کے بعد فرمایا جو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو جس طرح پیدا کیا، ایسے ہی اندھیرے اور روشنی کو پیدا فرمایا، یعنی ہر ایک اندھیری اور روشنی، خواہ وہ اندھیری شب کی ہو یا کفر کی یا جہل کی یا جہنم کی، اور روشنی خواہ دن کی ہو یا ایمان و ہدایت و علم کی، تو جو ہے ان ساری باتوں کا اس میں ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر اس پر کافر لوگ اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی باوجود ایسے دلائل پر مطلع ہوتے ہیں اور ایسے نشانۂ قدرت دیکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ جو ہے رب تبارک و تعالی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور جو یہ فرمایا گیا کہ اس میں لفظ ظلمات جو ہے، اس کو مفسرین کرام نے خاص طور پر بیان فرمایا کہ لفظ ظلمات یہ ظلمتن کی جمع ہے، جمع کے ساتھ ذکر کیا گیا، اور نور کو واحد ذکر کیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا گیا کہ نور کو صیغہ واحد کے ساتھ ذکر کرنے میں اس طرف اشارہ ہے کہ گمراہیاں ایک نہیں بہت سی ہو سکتی ہیں، اور راہ حق صرف ایک ہی ہوتی ہے، اور راہ حق کو صراط مستقیم کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ باطل کی راہیں بہت کثیر ہیں، اور راہ حق صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو یہ نقطہ قابل غور ہے کہ قرآن مجید میں نور جہاں بھی آیا ہے مفرد ہی آیا ہے، اور ظلمات جو ہے وہ اکثر طور پر جمع کے صیغے کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد دوسری آیت مبارکہ میں فرمایا گیا والذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت کا ذکر ہے۔ ثم قضى اجلا، پھر ایک میعاد کا حکم رکھا، یعنی اس کا پورا ہو جانے پر تم مر جاؤ گے۔ واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون، اور ایک مقررہ وعدہ اس کے یہاں ہے، پھر تم لوگ شک کرتے ہو، یعنی مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔
وهو الذي في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، اور وہی اللہ ہے آسمانوں اور زمین کا، یعلم سرکم وجہرکم، اسے تمہارا چھپا اور ظاہر سب معلوم ہے، ویعلم ما تکسبون، اور تمہارے کام جانتا ہے۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا کہ زمین اور آسمان کا، اس کا یعنی نہ زمین میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ آسمان میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم الا کانوا عنہا معرضین، اور ان کے پاس کوئی بھی نشانی اپنے رب کی نشانیوں سے نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، تو بے شک انہوں نے حق کو جھٹلایا جب کہ ان کے پاس آیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب انہیں خبر ہوا چاہتی ہے اس چیز کی جس پر ہنس رہے تھے۔ جھٹلایا کس چیز کو؟ یعنی یہاں حق سے یا تو قرآن مجید کی آیات مراد ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے معجزات مراد ہیں۔ اب وہ لوگ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں، اور تو فرمایا کہ وہ کیسی عظمت والی ہے اور اس کی ہنسی بنانے کا انجام کیسا وبال اور کیسا عذاب ہوگا، یعنی اتنی عظیم چیز اس کے پاس آئی تو اتنی عظیم چیز کے آنے کے بعد وہ اسے جھٹلا رہے ہیں اور جھٹلانے کے ساتھ ساتھ اس پر ہنس بھی رہے ہیں، تو اب آپ سوچئے کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا الم یروکم اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لہم وارسلنا السماء علیہم مدرارا، کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپا دیں، انہیں ہم نے زمین میں وہ جماؤ دیا، ما لم نمکن لکم، جو تم کو نہ دیا، وارسلنا السماء علیہم مدرارا، اور ان پر موسلادھار پانی بھیجا، وجعلنا الانہار تجری من تحتہم فاہلکناہم بذنوبہم وانشأنا من بعدہم قرنا آخرین، اور ان کے نیچے نہریں بہائیں تو انہیں ہم نے ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کیا اور ان کے بعد اور سنگت اٹھائی۔ اب اس آیت مبارکہ میں خاص طور سے جو ہے پچھلی امتوں کا ذکر ہے، اور یہ فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں زمین میں ٹھہراؤ دیا، زمین میں جماؤ دیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں طاقت دی، مال دیا اور دنیا کی کثیر سامان دے کر، ہے نا، اور اس کے بعد جب انہیں پانی دیے تو انہوں نے کھیتیاں ان کی شاداب ہوئیں، سیراب ہوئیں، اور جب کھیتی جب آسمانوں سے بارش ہوئی تو پھر ان کے باغ پرورش پائے اور دنیا کی زندگانی کے لیے عیش و راحت کے اسباب ہم نے انہیں پہنچائے۔ اب اس کے بعد یہ کہ انہوں نے کیا کیا، تو انہوں نے جو ہے انبیاء کی تکذیب کی، اور ان کا یہ سر و سامان انہیں ہلاکت سے نہ بچا سکا۔ عزیزان گرامی، اس آیت مبارکہ میں ایک خاص طور پر بہت اہم جملہ موجود ہے، وہ یہ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ ہم نے ان کے گناہوں کے سبب انہیں ہلاک کیا۔ اور جو یہ فرمایا گیا کہ دوسرے قرن والوں کو ان کا جانشین کیا، مدعا یہ ہے کہ گزری ہوئی امتوں کے حال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنا چاہیے۔ یہ قرآن پاک میں واقعات کیوں موجود ہیں، تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ تاکہ بندہ مومن انہیں پڑھے اور سن کر ان سے عبرت حاصل کرے کہ وہ لوگ باوجود قوت اور دولت و کثرت مال و عیال کے کفر و طغیان کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، تو چاہیے کہ ان کے حال سے عبرت حاصل کر کے انسان کو خواب غفلت سے بیدار ہو۔ عزیزان گرامی، دیکھیے اس آیت میں فرمایا گیا فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو جو ان کو ہلاک فرمایا وہ ان کے گناہوں کے سبب تھا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم پر عذاب تو نہیں ہو رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور آپ کی بعثت کا یہ فائدہ ہم کو پہنچتا ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں، ہم اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، نمازوں سے، اسلام کی شریعت مطہرہ کی پابندیوں سے ہم دور بھاگتے ہیں، اس کے باوجود ہم پر عذاب الہی نازل نہیں ہوتا۔ لیکن آپ غور کریں کہ گناہوں کے سبب انسان کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے، انسان پریشان رہتا ہے، تو کیوں نہ ہم اور آپ کو چاہیے کہ جس طرح ہم اور آپ ماہ رمضان مبارک میں نیکیوں کے قریب ہوتے ہیں تو ہمارا رزق وسیع ہو جاتا ہے۔ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ ہماری جو تنگیاں ہیں وہ ماہ رمضان کی برکتوں سے، رب تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اس کی اطاعت سے ہماری زندگیوں کی تنگیاں دور ہو رہی ہیں۔
تو آپ اس ایک مہینے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رمضان میں ہم کام کم کرتے ہیں، ہم کمانے کے لیے کم جاتے ہیں، کمانے کے لیے وقت کم دیتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے دسترخوان وسیع ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں خوشحالی کا ماحول ہوتا ہے، خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے۔ تو جب ایک مہینے میں ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم صرف رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صبح و شام حاضر ہو رہے ہیں، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں، غذاؤں سے نواز رہا ہے۔ اگر یہی ماحول ہم نے اپنے گھروں میں سال بھر کیا اور ہم نے اپنی سال بھر کی زندگی کو رب تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں گزارا، تو جو ہماری زندگی کی تنگیاں ہیں اور جو ہماری پریشانیاں ہیں وہ گناہوں کے بچنے کے سبب سے انشاءاللہ دور ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اور آپ کو ان بیان کی ہوئی باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ